مولانا صاحب ہمارے ساتھ میں موجود ہیں. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. میں سبھی آپ سب لیڈرز ہیں ایکچولی اپنے اپنے حساب میں, اور ہمارے لیے مطلب یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ سب جڑے ہوئے ہیں. بلکہ برسبین سے بھی مولانا قاسم صاحب نے کہا ہے وہ راستے میں وہ پہنچتے ہی ایک دم سے کنیکٹ کریں گے, اور بھی کافی لوگ دوسرے بھی کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ اتنے لوگ سب ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہم لوگوں کے ساتھ میں. اور اس کا سٹنلی یہ ہمیں دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سب کو ساتھ میں ہی لے کے چلنا ہے. اردو کو ہمیں آگے بڑھانا ہے, اور کہیں پہ بھی ہم لوگوں نے کوئی ملکی سیاست کو یا اپنی پولیٹیکل چیزوں کو کہ ہم کس کمیونٹی کے لیڈر ہیں, کس سیکٹ کے لیڈر ہیں, کیا ہے, اس کو سب چھوڑ دینا ہے. صرف اردو کو لے کے آگے بڑھنا ہے. میں مولانا صاحب چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک دعا بھی فرما دیں شروع میں تھانوی صاحب, اور اپنی بات کہیں, پھر میں مولانا ابوالقاسم صاحب کے اوپر جاؤں گا. شکریہ بہت بہت. جی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کی سلامتی اور اس کی رحمتوں کے ہم سب طلبگار ہیں, اور تمام حاضرین مجلس کی خدمت میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے, اور ہماری جو مخلصانہ کوششیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم مختلف مذاہب سے اور مختلف مسالک سے ہمارا تعلق ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ماں باپ کی اولاد سے پیدا کیا ہے, اور ہم فخر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی بہترین مخلوق بنا کر پیش کیا ہے. اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے, اور وہ تمام انسانیت کا پیدا کرنے والا اور ان کو سنبھالنے والا اور ان کو رزق پہنچانے والا اور ان کی آرام اور آسائش کا خیال رکھنے والا ہے, اس پر ہم سب کا بلا کسی اختلاف کے ہم سب اس پہ متفق ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. اور دوسری چیز جو اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آسمانی کتابوں میں بھی اور خصوصیت سے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ میں نے انسان کو بہترین حالت میں پیدا کیا ہے, اور اس کو مختلف زبانوں میں, مختلف رنگوں میں, مختلف نسلوں میں, مختلف قبیلوں میں پیدا کیا ہے, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو, لیکن تم دراصل انسانیت کے ناطے ایک ہی جگہ ہو, اور ایک ہی خدا کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. تو زبان کے حوالے سے گزارش یہی ہے کہ زبان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ زبان کی جو اپنی ایک ثقافت, اس کی کلچر, اس کی جو ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے, اور اس کی ایک اپنی ایک ورثہ ہوتا ہے جس کو ہمیں سنبھالنا ہے. اور جس طریقے سے ہر مذہب میں اور ہر کلچر میں ان کا بولنے کا انداز ہے, اور یہ ایک اللہ کا یعنی اس کی جو خصوصیات ہیں اس کا ایک نظام ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے کہ وہ جیسے چاہتا ہے, جس کو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. ہر انسان ایک سا نہیں ہے, ہر شخص کی اپنی اپنی ڈی این اے ہے, اپنی اپنی علیحدہ پہچان ہے, اپنے اپنے علیحدہ نشان ہے. یہ اس کی قدرت کا کمال ہے. تو اسی قدرت کے کمالات میں سے ایک سب سے بڑی چیز تو اس کی ہدایت ہے, جو اس نے انسانیت کو عطا کی ہے کہ دنیا میں کیسے رہو. ہر مذہب اور ہر قبیلہ, ہر زبان اس بات پر متفق ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے, ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے, اپنے خدا کو پہچان کر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو زبان بھی اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی پہچان بن جاتے ہیں, اور ایک دوسرے کی زبان سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک دوسرے کی عزت ہم کرتے ہیں. شادیاں آپ کو پتہ ہے کہ مختلف قبیلوں میں, مختلف گھرانوں میں ہوتی ہیں, زبانیں مختلف ہوتی ہیں, لیکن چونکہ محبت, تعلق, مقصد ایک ہوتا ہے, اور مقصد اللہ کا شکر ادا کرنا اور اپنی زندگی کو آگے بڑھانا اور دوسروں کے لیے ہدایت کا اور دوسروں کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ بننا, تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا اہم ہے. یہ تو انشاءاللہ
میں آپ سب سے گزارش کروں گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو جو ہے وہ ایک مختلف قبیلوں کا مجموعہ ہے. خود اردو جو ہے وہ ترکی زبان کا لفظ ہے، اس کے اندر عربی بھی شامل ہے، سنسکرت بھی ہے، فارسی بھی ہے، اور ایون ڈچ لینگویج کا، اور یعنی عربی کا، اور تمام زبانوں کا ایک مجموعہ ہے یہ. اور اردو کے معنی لشکر کے ہیں. تو یہ ایک افواج کی جو پرانے زمانے میں جو اجتماع ہوا ہمارے انڈیا میں، وہاں سے یہ زبان نے جنم لیا، اور اس کا اپنا ایک مزاج ہے، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اس کا اپنا ایک حسن ہے، جیسا کہ ہر زبان کا ہوتا ہے. ہمیں اس پہ فخر ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں جو یہاں کے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، پلے بڑے ہیں، ان کو یہ احساس دلائیں کہ ہمیں اس پہ فخر کرنا ہے، اس کو لے کے چلنا ہے. دوسری زبانوں کا سیکھنا اسلام نے منع نہیں کیا، بلکہ اسلام نے دعوت دی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور باقی تمام مذاہب کے جو بڑے ہیں، انہوں نے دوسری زبانوں کو سیکھنے کی دعوت اس لیے دی ہے تاکہ ہمارا پیغام ہر جگہ پہنچ سکے، ہر انسانیت میں، ہر قبیلے میں، ہر لشکر میں. تو اسی ناطے سے ہم اردو زبان کی بھی ترویج چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. یا اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرما. یا اللہ ہم جس مقصد اور نیت سے یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں اس میں کامیابی عطا فرما. اللہ حبیب کے صدقے سے ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما، اور اپنے صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، صحابہ کرام، اور تمام انبیاء کرام، اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صدقے ہماری کوشش کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. میں ابو القاسم صاحب سے التجا کر رہا ہوں کہ آپ کو جانا بھی ہے کسی ہے شاید برسبن میں، تو نہیں میں یہیں پر میلبرن نہیں، مجلس ابھی ایک ہے. اچھا ایک پروگرام ختم کیا ہے، اور اپنے مجلس کے لیے اندر مرثیہ وغیرہ چل رہا، میں نے کہا کہ ختم کر دوں تو اس کے بعد میں مجلس کو جوائن کر لوں. بہتر ہے مولانا صاحب، آپ سے گزارش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وہدیناہ النجدین ولسانا وشفتین. انتہائی مختصر، جامع و معنی اور خوبصورت گفتگو مولانا نے کی. زبان کی اہمیت اور اس کی افادیت پر روشنی ڈالی ہے، اور یقیناً زبان کی انسان کو ضرورت کیوں پیش آئی، تاکہ جو خیالات اس کے ہیں وہ دوسروں تک منتقل کر سکے. تو زبان افہام اور تفہیم کا ذریعہ ہے، یعنی بات زبان ہی کے ذریعے سمجھی جا سکتی ہے، اور اسی زبان کے ذریعے سے دوسروں کو سمجھائی جا سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انسان نے زبان کی ضرورت کو محسوس کیا. زمانے قدیم سے ہر خطے، ہر علاقے میں زبانیں رہی، لوگوں کے ڈائلاگ رہے، اور اس میں تبدیلیاں آتی رہیں. ہر علاقے کی ایک نہ ایک زبان رہی ہے. اردو زبان، جس کے حوالے سے یوں کہہ سکتا ہوں میں، جو کہ بڑا مشہور شعر ہے داغ دہلوی کا. داغ دہلوی نے کب کہا تھا، لیکن آج جو آسٹریلیا میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں اردو کی دھوم مچی ہوئی ہے، بات حرف بحرف صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ اردو ہے جس کا جان، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ. سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. تو سارے جہاں میں اس کی دھوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور ہاں، کسی مذہب کی، کسی مسلک کی نہیں، کیونکہ اردو میں جہاں آپ کو انیس و دبیر دکھائی دیں گے، تو وہیں آپ کو تلوک چند محروم دکھائی دیں گے، برج نارائن چکبس دکھائی دیں گے. جہاں آپ کو غالب دکھائی دیں گے، تو وہیں آپ کو جو ہے رگھوپتی صاحب فراق گورکھپوری دکھائی دیں گے، وہیں بلونت سنگھ دکھائی دیں گے، وہیں کنور مہندر سنگھ بیدی سحر دکھائی دیں گے. تو اردو
اصل میں جب ہماری بر صغیر سب کانٹیننٹ کی تہذیب میں اردو کی بات کی جاتی ہے تو اردو سے مراد ہندوستانی زبان، اور جب ہندوستانی زبان سے مراد یہ ہے کہ اس علاقے کے وہ تمام لوگ بلا تفریق مذہب و ملت جس زبان کو بولتے ہوں، سمجھتے ہوں، اور جس میں اپنے لیے کمفرٹیبل اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوں، تو اس اعتبار سے دیکھیں کہ بڑی اچھی تہذیب کی زبان ہے۔ بڑی اچھی بات کہی اشوک ساحل صاحب نے، جو میری ریکویسٹ بھی دیکھی ہوگی آپ نے، اپیل جو میں نے بھیجی عباس صاحب، کہ اس میں نے اشوک ساحل صاحب کے ان 2 مصروں کا حوالہ دیا ہے جہاں وہ کہتے ہیں کہ اردو کے چند لفظ ہیں میری زبان پر، تہذیب مہربان ہے میرے خاندان۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اب جو ہم یہاں آ گئے ہیں تو اس تہذیب کو بچانے کے لیے، اپنی روایات کو، اپنے کلچر کو بچانے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں ہم یہاں آئے، یہاں کے کپڑے پہننے کے ساتھ ساتھ لیکن جب خاص موقع ہوتا ہے، چاہے وہ دیوالی کا موقع ہو، چاہے وہ عید کا موقع ہو، چاہے وہ دشہرے کا موقع ہو، چاہے وہ بقرعید کا موقع ہو، اس موقع پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنا لباس پہنیں۔ اسی طریقے سے جب کھانے پینے کی بات آتی ہے تو ہم اپنی بریانی ہم نے نہیں چھوڑی، اپنا حلیم ہم نے نہیں چھوڑا، اپنے کباب پراٹھے ہم نے نہیں چھوڑے۔ یعنی اس تہذیب کے ساتھ زبان کا ذائقہ جب نہیں چھوڑا تو پھر زبان کو کیوں کر ترک کریں، کیونکہ یہ تمام زبان کے ذائقے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں زبان کی۔ تو جب زبان کی بات کی جا رہی ہے تو یاد رہے یہ ہمارا لباس بھی ہے، ہماری پہچان بھی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہماری تہذیب اور ہمارا کلچر محفوظ رہے گا۔ تاریخ شاہد ہے جن قوموں نے اپنی زبان کو کھو دیا وہ قومیں اپنا وجود مٹا چکی، اپنی شناخت انہوں نے کھو دی۔ لہذا اپنی شناخت کے لیے، اپنی تہذیب کی بقا کے لیے، کیونکہ اردو زبان اس میں تعصب نہیں ہے، کیونکہ ابھی مولانا سے آپ نے سنا کہ مختلف زبان کے الفاظ کا مجموعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نئے نئے الفاظ ایجاد ہوئے تو دیگر زبانوں میں کوشش یہ کی گئی کہ اس کا ٹرانسلیشن کیا جائے۔ اردو نے اس لفظ کو اسی حیثیت کے ساتھ قبول کر لیا، یعنی اردو کی خوبی یہ ہے کہ بہت فراخ دل واقع ہوئی، اس کا دل بہت بڑا ہے۔ لہذا اس فراخ دل وسیع القلب زبان کی عروج کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اور ایک خاص بات اور وہ یہ ہے کہ زبان کے تعلق سے یہ تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ انسان کی صلاحیتیں زیادہ کامیاب اس وقت ہوتی ہیں جب وہ اپنی زبان بولتا ہے اور سمجھتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ جتنی زیادہ زبانیں انسان جانتا ہے تو اتنی زیادہ اس کی استعداد، قابلیت اور ایبیلٹی بڑھتی ہے۔ تو اپنی ایبیلٹی کے بڑھانے کے لیے، اپنے کلچر کی حفاظت کے لیے، اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت اور اپنے تمدن کی حفاظت کے لیے ہم یہاں تک جب اپنی ساری تہذیب لے کر آئیں، یاد رہے اگر یہ زبان چلی جائے گی تو ہماری وہ پچھلی تہذیب چلی جائے گی۔ لہٰذا میں درخواست کروں گا، پہلی رات جب 28 تاریخ سے شروع ہوئی تو میں نے جیسے ہی آدھی رات ہوئی میں نے سینسس کے اوپر کام کیا اپنی فیملی کی طرف سے اور اپنی طرف سے۔ سوال نمبر 20، گھر میں بولی جانے والی زبان اردو، ادر میں آپ کو کلک کرنا تھا، اس کے بعد میں نے اردو لکھ دی۔ میں یہ چاہوں گا اپنے تمام سننے والوں سے جو بھی اردو سے عشق کرتے ہیں، اردو سے محبت کرتے ہیں، اردو جن کا اوڑھنا بچھونا ہے، جو اپنے گھر میں اردو کی تہذیب چاہتے ہیں۔ اردو ہے کیا؟ اردو پھول کا نام نہیں ہے، اردو گلدستے کا نام ہے۔ اردو گلدستے کا نام نہیں ہے، اردو باغ کا نام ہے، اردو چمن کا نام ہے۔ تو آئیے اس باغ، اس چمن کی حفاظت کریں اور اردو لکھیں خانے میں، اور اس کے بعد اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اردو عام ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں اپنا ایک تجربہ اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ میں افریقہ میں 96 سے 2005 کے اینڈ تک رہا۔ ہمارا اکثر ایمریٹ سے سفر ہوتا تھا۔ بات 97 کی ہے،
मैंने नैरोबी से, मैं युगांडा में था, नैरोबी से बॉम्बे के लिए फ्लाइट ली। फ्लाइट में बैठने के लिए जब बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि मुख्तलिफ जबानों के मैगजीन्स और अखबार होते हैं। हमारे मुल्क की जबानों को देखकर बड़ी खुशी हुई। जाहिर सी बात है, युगांडा में कहाँ पढ़ने को मिलती थी। उसमें मुझे उर्दू जबान का कोई अखबार नजर नहीं आया। एक फीडबैक के लिए मैंने पर्चा ले लिया, उसमें मैंने अपनी दरखास्त भेज दी कि बड़ा अच्छा लगा कि वहां पर सारी जबानें थी, अगर एक उर्दू का इजाफा कर दिया जाए, क्योंकि इस रूट पर उर्दू बोलने और समझने वाले बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और अगर आपको ढूंढने में जहमत होगी तो बॉम्बे से उर्दू के बहुत से मशहूर अखबार निकलते हैं। 2 मशहूर अखबार हैं, एक इनकलाब उर्दू टाइम्स, इनमें से किसी एक अखबार को आप मुंतखब कर सकते हैं। ये मेरी दरखास्त है। 15 दिन के बाद जब मैं वापस आ रहा था बॉम्बे एयरपोर्ट पर, जब मैं सवार होने लगा केनिया एयरवेज के एयर इंडिया के अंदर, तो मैंने क्या देखा कि जहां अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती के अंदर न्यूज़पेपर रखे हुए थे, वहीं पर उर्दू जबान में इनकलाब भी रखा हुआ था। आप अपनी आवाज पहुंचाएं तो इनकलाब बर्पा होता है, क्योंकि उर्दू ने बहुत से इनकलाब रकम किए। और मैं इस दुआ के साथ गुफ्तगू तमाम करता हूं कि अल्लाह ताला आप सबकी तमाम कोशिशों को कामयाब करे, और उर्दू हमारी शनाख्त है और उर्दू की शनाख्त हम हैं, तो उर्दू के जरिए से हम पहचाने जाएं और इस उर्दू को अपनी नस्लों में मुंतकिल करें। ये नस्लों में उर्दू को मुंतकिल करने का मतलब ही है हम अदब और तहजीब को मुंतकिल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। आदाब व तस्लीमात। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। बहुत उम्दा।